السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، پاکستانی ڈاکٹرز کی اگر بات کی جائے تو دنیا بھر میں ہمارے ڈاکٹرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. معیار کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ڈاکٹرز اپنی ایک شناخت قائم کر چکے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہی مہمان کے ساتھ موجود ہوں، پروفیسر ڈاکٹر لبنہ بیگ، جو کہ میڈیکل ایجوکیشن میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں. ڈاکٹر لبنہ بیگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شی از دا فرسٹ پی ایچ ڈی ان میڈیکل ایجوکیشن فرام پاکستان. اس کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر رہ چکی ہیں البرٹا انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ پروگرام آف کینیڈا کی، اور کنگ سعود بن عبدالعزیز یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایز اے پروفیسر آف میڈیکل ایجوکیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو اثر انداز ہوگی آنے والے وقت میں یا میڈیکل گریجویٹس کے معیار پر آنے والے وقت میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے. میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس طرح کی فیلڈ ہے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میڈیکل ایجوکیشن ایک میڈیسن سے اس طرح کی ریلیٹڈ فیلڈ ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم فیلوشپ کی، پوسٹ گریجویشن کیا اور یہ ازیوم کر لیا جاتا تھا کہ اب آپ ڈاکٹر بن گئے یہاں، اور اتنا ضروری یہ چیز ہے کہ آپ وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں آپ ایک لائسنس دیتے ہیں ٹو کل اور سیو اے لائف. یو وانٹ somebody ٹو بی اے سیف پریکٹیشنر. بالکل. ہم ڈاکٹرز بنا رہے تھے، اپرینٹسشپ ہماری اپروچ تھی، جیسا ہم نے پڑھا دیا، کتاب کھولی ہم نے پڑھا دیا. تو میڈیکل ایجوکیشن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، اور زیادہ تر ہم لوگ جو انٹر ہوئے ہیں، ہم اپنی جو اوریجنل فیلڈز تھیں، اسپیشلائزیشن سے میری فیلوشپ کمیونٹی میڈیسن میں رہی ہے، ہم بھی پڑھا رہے تھے کہ چلیں بھائی پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھانا شروع کر دیں. پھر اس وقت پاکستان میں اگر میں اپنی انٹری کی بات کروں، اس زمانے میں کام پروجیکٹ ایک آیا پاکستان میں، کمیونٹی اورینٹڈ میڈیکل ایجوکیشن پروجیکٹ ارلی 90s میں. میں کمیونٹی میڈیسن کی اس زمانے میں ایسوسیٹ پروفیسر تھی. تو مجھے کہا گیا کہ یہ تو کمیونٹی کی کوئی چیز ہے، آپ ایسا کریں یہ پروجیکٹ میں آپ آ کے اور کنسلٹنسی شروع کر دیں. اور ہم 4 پاکستان کے میڈیکل کالجز سلیکٹ ہوئے تھے گورنمنٹ سیکٹر کے. کن کی جانب سے یہ پروجیکٹ ایک منسٹری آف ہیلتھ اور WHO کا جوائنٹ پروجیکٹ تھا. منسٹری آف ہیلتھ نے یہ سوچا کہ پاکستان میں جو ہماری کمیونٹیز ہیں، ایسی کمیونٹیز جہاں پہ کہ اچھی سہولت مہیا نہیں ہے، ان کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے میڈیکل کالجز کی کوئی ایسی پارٹنرشپ ڈیولپ ہو جائے کہ جہاں وہ کمیونٹیز بھی ڈیولپ ہو جائیں، کالجز کی ایجوکیشن بھی بہتر ہو جائے، اور جو کالجز کا جو کریکولم ڈیولپ ہو وہ ایسا کریکولم ہو جو انٹیگریٹڈ ہو اور جو اسٹوڈنٹس کو ان کمیونٹیز میں ٹرین کرے جہاں پہ انہوں نے جا کے کام کرنا ہے. تو اس کام پروجیکٹ کا بہت ہی اچھا پروجیکٹ تھا. And I think it was one of the best things if it would have been implemented. تو وہ پروجیکٹ میں 4 پاکستان کے کالجز، ہر پروونس سے ایک کالج سلیکٹ کیا گیا. پشاور سے ایوب میڈیکل کالج تھا، لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا، کراچی میں ڈاؤ میڈیکل کالج تھا، اور بلوچستان میں بولان میڈیکل کالج تھا. کہ ان 4 کالجز کی فیکلٹی کو ٹرین کیا جائے گا، ایک کریکولم ڈیولپ ہوگا، وہ کریکولم ان 4 میڈیکل کالجز میں ہوگا. تو وہ کریکولم ڈیولپمنٹ کرنا شروع ہوا. اس میں اس پروجیکٹ کی کوآرڈینیٹر پہلے دوسرے پروفیسرز تھے، پھر فائنلی جنہوں نے اس پروجیکٹ کو بہت آگے تک میرے ساتھ کام کیا. شی واز دا فرسٹ ون ہو جوائن دا پروجیکٹ، پروفیسر درسمین اکرم. شی از اے پیڈیٹریشین اینڈ شی ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک ان کمیونٹی. مطلب وہ کمیونٹی میں میرا خیال ہے ان کا گولے مار پروجیکٹ، لاٹس آف پروجیکٹ، ان کو بہت شوق، مطلب انہوں نے بہت ایک مشن کی طرح یہ سارے کام کیے تھے. شی واز دا کوآرڈینیٹر. انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے شروع کر دیا کہ ہاں بھائی کمیونٹی کا لفظ ہے تو کمیونٹی میڈیسن کی تو فیلوشپ کی ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوگی. وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ، اور پھر ہمارے پاس ایکسٹرنل کنسلٹنٹس باہر سے آئے تھے. دے ور آل سپورٹڈ بائی WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اینڈ منسٹری آف ہیلتھ ٹوگیدر. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کمیونٹی میڈیسن کی جو میری ٹریننگ تھی اس میں مجھے تو کسی نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ کریکولم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. ہم تو کتاب نکالتے تھے اور ٹیبل کانٹینٹ جو انڈیکس ہوتا تھا اس سے پڑھنا شروع ہو گیا چیپٹر بائی چیپٹر. اینڈ آئی ریئلائز کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ آئی ڈیولپ مائی سیلف. ہم نے پروجیکٹ فیکلٹی ٹریننگس کی، کریکولم ڈیولپمنٹ
شروع کی کہ کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو انٹیگریٹڈ ہو, کہ آپ الگ الگ ہر چیز ڈسپلن میں نہ پڑھیں. جی. کیونکہ جیسے میں اپنی بات کر رہی ہوں, جس زمانے میں میں نے گریجویٹ کیا ہے, انیٹمی پڑھتے تھے, بایو کیمسٹری پڑھتے تھے, فزیولوجی پڑھتے تھے پہلے 2 سال میں. اس کے بعد جب ہم 3rd ایئر میں آتے تھے پھر ہمیں کہا جاتا تھا مریض دیکھو. اس وقت ہم ان سب چیزوں کو ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس میں پڑھتے تھے. بالکل. انیٹمی میں ہم لوور لمب مشکل ہو جاتا تھا کہ اس کو فوکس کیا جا سکے ایک ساتھ ملا کر مریض پر. ایگزیکٹلی. اور آپ انیٹمی میں پتہ چلا مسکولو اسکیلیٹل سسٹم پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی اپر لم ہے تو اپر لم ہے, لوور لم ہے تو لوور لم کا ڈسیکشن چل رہا ہے. اور پتہ چلا فزیولوجی میں آپ ریسپریٹری سسٹم پڑھ رہے ہیں, اور بایو کیمسٹری میں آپ وہ سٹرک ایسڈ سائیکل رٹ رہے ہیں جو آج تک نہیں آئی. سو وہ ساری چیزیں آپ لے کے چلتے رہے, اینڈ دین اٹ بیکیم سو ڈیفیکلٹ ان 3rd ایئر ٹو انٹیگریٹ آل دیٹ. تو دا آئیڈیا آف دیٹ ہول پروجیکٹ واز, ٹھیک ہے کمیونٹی کا ایک کمپوننٹ تھا, اس کا میجر کمپوننٹ تھا, لیکن میجر یہ تھا کریکولم کو انٹیگریٹ کیا جائے, اسمال گروپ ٹیچنگ کی جائے تاکہ لوگ آپس میں ٹیم ورک کریں. آج کی دنیا میں کوئی بھی شخص اکیلا مریض کو ٹریٹ نہیں کر سکتا ہے. اٹ از اے ٹیم اپروچ. You have to learn to work in a team and you have to realize the importance of each and every person in that team. وہ ٹیم ورک ڈیولپ ہوتا ہے. پھر جو ہم نے آج پڑھا وہ کل obsolete ہے. بالکل. It's very کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. Exactly. What you study today, tomorrow it's history. بالکل. تو ہمیں بننا چاہیے تھا سیلف ڈائریکٹڈ لرنرس. کچھ ہم میں سے لوگ جو تھے وہ خود بخود بن گئے تو اللہ نے کرم کیا, لیکن ہمیں ٹرین اس طرح نہیں کیا گیا. یہ ہماری ٹریننگ میں ایک بیسک چیز تھی جو لیکنگ تھی. ہم سیلف لرننگ کرتے تھے اس لیے کہ بہت سے اچھے ٹیچرس تھے, بہت سے ایسے ٹیچرس تھے جو کچھ نہیں پڑھاتے تھے. کلینکس میں ادھر ادھر پھرتے تھے, کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا. کچھ کلینکس ایسے ہوتے تھے کہ ٹیچرس کہتے تھے کہ پڑھو گے جب تک نہیں تو ہم نکلنے نہیں دیں گے. سو دا آئیڈیا بیک ٹو دا کام پروجیکٹ واز کریکولم انٹیگریٹ ہو, کریکولم سسٹم بیسڈ ہو, یا اس طرح انٹیگریٹڈ ہو کہ جہاں اگر آپ مسکولو اسکیلیٹل سسٹم پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کسی پرابلم کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو کیوں جاننا ضروری ہے کہ بونز کی الائنمنٹ ہونی چاہیے. بیکاز اف یو ڈونٹ سی دا الائنمنٹ دیٹ مینس اٹس این ابنارمیلٹی. ٹو لرن دا ابنارمیلٹی تھرو نارمل اسٹرکچرس. تو دیٹ سو آپ پرابلم اور ڈیزیزز کے حوالے سے پڑھیں, کیونکہ مریض آپ کے پاس کل کو یہ کہہ کے نہیں آئیں گے کہ جی میری فیمر ٹوٹ گئی ہے یا میرا کولیز فریکچر ہو گیا ہے. وہ تو صرف ایک تکلیف لے کر آتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اٹ ہیز ٹو بی, یو ہیو ٹو لرن آل دیز تھنگز ود ریسپیکٹ ٹو وٹ ایور دا پرابلمز آر. یعنی فار دا فرسٹ ٹائم کورس کو ڈیزائن کیا گیا, یا لرننگ پروسیس کو دیکھتے ہوئے کورس کو ڈیزائن کیا گیا میڈیسن کے, تاکہ بہتر ڈاکٹر بن سکیں. ہاں, بہتر ڈاکٹرز بن سکیں اور سیلف ڈائریکٹڈ لرنرز ہوں اور وہ پرابلم سالورز ہو جائیں. کیونکہ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ میں البرٹا انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ کی مینیجنگ ڈائریکٹر رہی ہوں کافی سالوں تک, کہ میں انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس ہم ان کو کہتے تھے جو باہر سے ڈاکٹرز آتے تھے, اس میں زیادہ تر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایسٹرن یورپ, رشیا, ساؤتھ امریکہ کے ڈاکٹرز ہوتے تھے. سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے علاقے کے ڈاکٹرز کو ہوتا تھا, صرف پاکستان کے نہیں انڈیا بھی, کہ ایک تو ان کو پرابلم سالونگ نہیں آتی تھی. اگر آپ ان سے, اب جب ہم ان کا تھیوری کا ایگزام لیتے تھے, کیونکہ میں ایگزام لیتی تھی پھر اوسکی بھی لیتی تھی, جب ہم تھیوری کا ایگزام لیتے تھے تو وہ کافی حد تک رٹا رٹایا بہت اچھا ریپروڈیوس کرتے تھے, لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کرٹیکلی اینالائز کرو کسی پرابلمس کو تو وہ نہیں کر پاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پڑھا ہی اس طرح نہیں تھا. ہم تو اس کا رٹا لگایا, اس کا رٹا لگایا, تھیوریٹیکلی اسٹرانگ تھے لیکن پریکٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. پریکٹیکلی اتنے پرابلم سالورز نہیں تھے. پریکٹیکلی اس طرح ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے ریجن کے ڈاکٹرز اس طرح بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک تو بہت وائڈ رینج آف پیشنٹس ملتی ہے. بالکل. ان سے جو بھی کہیں گے, بڑے ڈائیورس کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں. بالکل بالکل. بہت میرے خیال سے پاکستان سے اگر آپ باہر نکلیں تو شاید جن کے بارے میں کانسیپٹ بھی نہیں پایا جاتا کہ سچویشن اتنی بھی خراب ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. لوگوں نے امیبائسس نہیں دیکھا ہوتا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو ریل پولیو کے کیسز نہیں دیکھے باہر. اب تو ہمارا اس وقت جو امیونائزیشن کا حال ہے, تو میزل سے جو کہ اچانک سے بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے جو ڈاکٹرز تھے پرابلم سالور نہیں تھے. اگر ایک ڈیزیز کے ساتھ ایک کوموربیڈیٹی آ گئی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. دے couldn't solve the problem. تو یہ بہت بڑا ہمارا ایشو تھا.
اور یہ چیز اینڈ دا ادر پرابلم واز جو ہمارے ڈاکٹرز میں ہوتا ہے، اور آئی تھنک جو لوگ بھی سنیں وہ ضرور اس پہ غور کریں، کہ ہماری جو پریکٹیکل اپروچ ٹو پیشنٹ ہے نا، وہ ہماری اپروچ ابھی تک کافی حد تک پیٹرنلسٹک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو. اور جو باہر یا میں کینیڈا کی بات کر سکتی ہوں، وہاں پر آپشنز دیے جاتے ہیں ایگزیکٹلی، اور ڈیسیژن آبویسلی، کیونکہ شاید اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، کیونکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو شاید بہت ساری غلطیاں جو ہو جاتی ہیں وہ نہ ہوں. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.